کہ مسجد نبوی کے ساتھ ایک چبوترا تھا، جسے کہتے ہیں اصحاب صفہ کا چبوترا، وہ مدرسہ لگا کرتا تھا۔ مدرسہ جو ہوتا ہے یہ مسجد کی زینت ہوتی ہے، مسجد کی رونق ہوتی ہے۔ اس دور سے اللہ کے رسول نے یہ کانسیپٹ، یہ تصور عطا فرمایا کہ مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ ہونا چاہیے۔ اصحاب صفہ بیٹھا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، بارگاہ رسالت نازل ہوتے تھے، آدمی سنا کرتے تھے۔ تو ان اصحاب صفہ میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ بھی تھے۔ ان کا تو کام یہی تھا کہ ہر وقت موجود رہے، علم دین حاصل کرتے رہے، اللہ کے رسول جو بتاتے رہے یاد کرتے رہے، آگے پہنچاتے رہے۔ وہ تو معمولی اسی کام میں تھے۔ یہ وجوہات ہے کہ ان کے پاس عالم اس کا بڑا ذخیرہ ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے حدیث اتنا چھوڑ دی، مجھے کسی نے کہہ دیا کہ تم رسول اللہ کی ہر بات لکھ لیا کرتے ہو۔ کبھی رسول اللہ کس انداز میں ہوتے ہیں، کبھی کس کیفیت میں ہوتے ہیں، کبھی غصے کی کیفیت میں ہو، کبھی خوشی کی کیفیت میں ہو، آپ ہر بات لکھ لیا کرتے ہیں۔ تو ہر بات نہ لکھا کریں، اللہ کے رسول کی آپ رضا معلوم کر دیا کریں۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہ اب یہ لکھتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ نے لکھنا چھوڑ دیا۔ تو عرض کرنے لگے کہ حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا معاملہ ہوا، چنانچہ میں نے یہ طے کیا کہ میں لکھنا چھوڑ دوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اکتب، لکھو، فوالذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، فرمایا کہ میرے منہ سے حق کے سوا کبھی کچھ نکلتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، چاہے کیفیت کچھ بھی ہو، میرے منہ سے جو نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے۔ یہی تو قرآن کریم کی آیت ہے، وما ینطق عن الہویٰ، اپنی خواہش سے کلام کرتے ہی نہیں ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ جو کہتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے وحی ہوتا ہے۔ حدیث جو ہے، حدیث اصل میں وحی دو قسمیں کی جاتی ہے، ایک کہلاتی ہے وحی مطلوع، ایک کہلاتی ہے وحی غیر مطلوع۔ یعنی وحی مطلوع وہ کہ جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں نماز میں، وہ قرآن ہے۔ وحی غیر مطلوع کہ جس کی نماز میں ہم تلاوت نہیں کرتے لیکن وہ ہے وحی، وہ احادیث ہے۔ تو احادیث بھی اصل میں وحی ہے، لیکن ان کی ہم تلاوت نماز میں نہیں کرتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ بنیادی فرق ہے قرآن اور حدیث میں۔ قرآن اللہ رب العزت کی جانب سے الفاظ ہیں اور اللہ کی جانب سے ہی معنی بھی۔ یہ جو حدیث ہے یہ مفاہیم اللہ کی جانب سے عطا کیے گئے ہیں، الفاظ حضور علیہ السلام کے اپنے ہیں۔ مفاہیم معنی اللہ کی جانب سے منزل ہے، مفاہیم حضور علیہ الفاظ حضور علیہ السلام کے اپنے ہیں۔ تو یہ قرآن و حدیث کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہوتی ہے حدیث اور ایک چیز ہوتی ہے سنت۔ ہم کہلاتے ہیں اہل سنت، کچھ لوگ کہلاتے ہیں اہل حدیث۔ تو یہ بات بھی آپ غور سماعت کر لیں۔ حدیث جس شے کا نام ہے وہ رسول اللہ کے جتنے فرامین ہیں وہ سارے حدیث شریف کے اندر کام ہیں۔ ٹھیک، سنت وہ ہے کہ جنہیں عمل کے لیے حضور علیہ السلام نے ہمارے واسطے جاری کیا ہے، وہ سنت ہے۔ سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ، راستہ، جو راستہ ہمیں دیا، جو بات ہمیں دیا ہے وہ سنت۔ اب یہ حدیث اور سنت کے اندر بڑا واضح ہے۔ حضور علیہ السلام نے متعدد نکاح فرمائی حدیث ہے، لیکن ہمارے لیے ریسٹرکشن ہے کہ سنت۔ ٹھیک، تو اللہ کے رسول کے کچھ خصائص بھی ہیں، کچھ خصوصیات بھی ہیں۔ حدیث کے اندر